پیارا پاکستان کے پیارے دوستو، السلام علیکم دوستو۔ آج کی اس انتہائی اہم ویڈیو میں ہم نے ہندوستان بحریہ کے سفید جھوٹ، جس میں وہ غازی عبدوس کو تباہ کرنے کا جھوٹا کریڈٹ لیتا ہے، اس کو مکمل ثبوتوں کے ساتھ بے نقاب کیا ہے۔ وہ تمام ثبوت جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان بحریہ کے پاس اتنی صلاحیت تھی ہی نہیں کہ وہ غازی عبدوس کو ڈیٹیکٹ کر کے اسے تباہ کرے۔ دوستو، یہ 3 اور 4 دسمبر سن 1971 کی درمیانی رات تھی جب انڈیا کے شہر وشاکھاپٹنم کی بندرگاہ سے کچھ ہی فاصلے پر سمندر میں اتنا زوردار دھماکہ ہوا کہ قریبی گھروں کی کھڑکیوں کے شیشے تک ٹوٹ گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ سمندر کا پانی بہت اونچا اٹھ کر نیچے گر گیا۔ کچھ نے سمجھا کہ شاید یہ زلزلہ ہے، کچھ لوگ یہ سمجھے کہ پاکستان کی فضائیہ نے بمباری کر دی ہے، کیونکہ عین اسی وقت انڈین وزیر اعظم اندرا گاندھی پاکستان سے جنگ شروع ہونے پر قوم سے لائیو خطاب کر رہی تھی۔ یہ دھماکہ، جس کی اطلاع انڈین نیوی کو سمندر میں موجود مچھیروں سے ملی، پاکستانی عبدوس غازی میں ہوا تھا، جس کے نتیجے میں عبدوس میں موجود پاک بحریہ کے تمام 93 نوجوان شہید ہو گئے۔ پاکستان نیوی کے مطابق غازی اپنی ہی بچھائی ہوئی ایک بارودی سرنگ سے ٹکرائی تھی، جبکہ انڈیا آج تک یہ جھوٹا دعویٰ کرتا ہے کہ غازی کو اس کے ایک بحری جہاز INS راجپوت نے میزائل مار کر تباہ کیا تھا۔ لیکن آج 50 سال بعد بھی غازی کے پراسرار طریقے سے وشاکھاپٹنم کی بندرگاہ کے باہر ڈوبنے کی اصل وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ امریکہ سے خریدی گئی عبدوس غازی پاکستان کی پہلی عبدوس تھی جو سمندر کی تہہ میں بہت دور تک جانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ غازی عبدوس صدر ایوب خان نے امریکہ سے لیز پر حاصل کی تھی، جسے جنوری 1964 میں پاکستان کے حوالے کیا گیا۔ سن 1971 کی جنگ کے دوران عبدوس غازی کو خلیج بنگال میں انڈین بحریہ کی رسائی مشکل بنانے کے لیے بارودی سرنگیں بچھانے کے مشن کے ساتھ ساتھ انڈین طیارہ بردار جہاز INS وکرانت کو تباہ کرنے کا اضافی مشن بھی سونپا گیا تھا۔ عبدوس کے کمانڈنگ آفیسر کیپٹن ظفر سے کہا گیا کہ وہ غازی پر تعینات تمام جوانوں کی چھٹیاں منسوخ کر کے اگلے 10 دنوں میں روانہ ہو جائیں۔ حکومت پاکستان نے پاک بحریہ کو یہ حکم دیا کہ فوراً تمام بنگالی افسران و سیلرز کو آپریشنل ڈیوٹی سے ہٹا دیا جائے۔ اس کی وجہ اگست میں ہونے والا وہ واقعہ تھا جس میں پائلٹ آفیسر راشد مہناز کے طیارے کو پاکستان ایئر فورس کے ہی ایک بنگالی افسر فلائٹ لیفٹیننٹ متیور رحمان نے اغوا کرنے کی کوشش کی تھی۔ 14 نومبر کو غازی کراچی پورٹ سے اپنے مشن پر روانہ ہو گئی۔ روانگی سے قبل تمام ڈرلز کی گئیں جن کے مطابق غازی مکمل طور پر مشن کے لیے تیار تھی۔ عبدوس غازی کے ٹارگٹ انڈین بحری جہاز وکرانت کا پرانا نام HMS ہرکولیس تھا، جسے انڈیا نے سن 1957 میں برطانیہ سے خریدا تھا۔ نومبر 1971 میں بمبئی کے ایک ہوٹل میں رہنے والے پاکستانی جاسوسوں نے خفیہ اطلاع دی کہ وکرانت بمبئی میں کھڑا ہے، لیکن 13 نومبر کو وکرانت اچانک غائب ہو گیا۔ بعد میں پاکستانی جاسوسوں کو خبر ہوئی کہ وکرانت مدراس یعنی چنئی پہنچ گیا ہے۔ 8 نومبر سن 1971 کو خفیہ طور پر وائرلیس پر پیغامات سننے والے انڈین آرمی کے میجر دھرم دیو دت، جنہیں ان کے ساتھی 3D کے نام سے پکارتے تھے، وہ پاکستان نیوی کی کراچی سے ڈھاکہ ہونے والی وائرلیس گفتگو کا خفیہ کوڈ توڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہاں سے پہلی بار انڈیا کو معلوم ہوا کہ پاکستانی بحریہ کا بنیادی مقصد انڈین جہاز INS وکرانت کو تباہ کرنا ہے۔ غازی عبدوس 14 نومبر سن 1971 کو کراچی سے اپنے مشن کے لیے روانہ ہوئی۔ غازی سب سے پہلے سری لنکا پہنچی، جہاں اس نے 18 نومبر کو ٹرنکو مالی پورٹ پر ایندھن بھرایا۔ یہاں سے اسے پیغام ملا کہ وکرانت اب مدراس میں نہیں ہے۔ کیپٹن ظفر نے کراچی پیغام بھیجا کہ اب ان کے لیے اگلا آرڈر کیا ہے۔ ان تمام پیغامات کی نگرانی 3D یعنی میجر دھرم دت کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ انہیں خفیہ زبان میں نیول انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر بھی بھیج رہے تھے۔ کراچی میں موجود حکام نے کمانڈر ظفر خان کو آگاہ کیا کہ وکرانت اب وشاکھاپٹنم پہنچ گیا ہے اور یہ ان کے پاس وکرانت کو تباہ کرنے کا بہترین موقع ہے۔ دوستو، یوں غازی 1 دسمبر رات 11:45 پر وشاکھاپٹنم پورٹ کے نیویگیشن چینل میں داخل ہوئی۔ کیپٹن ظفر نے فیصلہ کیا کہ وہ جہاں ہیں وہیں رک کر وکرانت کے باہر آنے کا انتظار کریں گے، مگر دوستو، یہ عبدوس غازی کی بدقسمتی تھی کہ اس نازک موقع پر عبدوس میں کسی فنی خرابی کے باعث دھواں پھیلنا شروع ہو چکا تھا۔ غازی کے میڈیکل افسر نے اس تشویش کا اظہار کیا کہ غازی سے نکلنے والے دھوئیں نے نہ صرف جوانوں بلکہ عبدوس کے لیے بھی خطرہ پیدا کر دیا ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ غازی کو رات کے وقت سطح پر لایا جائے
تاکہ کچھ تازہ ہوا ملے اور اس دوران بیٹریاں بھی تبدیل کی جائیں۔ کمانڈر ظفر نے بھی محسوس کیا کہ اگر آبدوز کی ہائیڈروجن کی سطح پہلے سے طے شدہ حفاظتی معیار سے تجاوز کر گئی تو غازی کے لیے تباہی کا خطرہ بڑھ جائے گا، لیکن کیپٹن ظفر یہ بھی جانتے تھے کہ اگر غازی کو دن کی روشنی میں مرمت کریے اوپر لایا گیا تو وہ فوراً نظر آ جائے گی۔ شام 5 بجے آبدوز کے ایگزیکٹو افسر اور میڈیکل افسر دونوں نے کیپٹن ظفر کو آگاہ کیا کہ آبدوز کے اندر ہوا شدید آلودہ ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے ایک بحری سپاہی بے ہوش بھی ہو چکا تھا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ رات تک انتظار کرنے کا وقت نہیں ہے، غازی کو فوراً سطح پر لے جانا چاہیے۔ اس دوران آبدوز کے اندر ہوا مسلسل آلودہ ہو رہی تھی، بہت سے سپاہی کھانسنے لگے اور ان کی آنکھیں بھی متاثر ہونے لگیں، مگر کیپٹن ظفر حالات معمول پر آنے کا انتظار کرتے رہے۔ اسی دوران میڈیکل افیسر دوبارہ آئے اور کہا کہ صورتحال مزید خراب ہو رہی ہے۔ آبدوز کا سطح پر جل جانا ناگزیر ہوتا جا رہا تھا۔ 3 اور 4 دسمبر کی درمیانی رات غازی میں کیا ہوا، یہ راز مکمل طور پر آج تک نہیں کھل سکا۔ ایک خیال یہ ہے کہ آلودہ ہوا کی وجہ سے کیپٹن ظفر نے فیصلہ کیا کہ غازی آبدوز 3-4 دسمبر کی رات 12 بجے اوپر چلی جائے گی اور مرمت کے کام کے 4 گھنٹے بعد صبح 4 بجے دوبارہ نیچے آئے گی۔ اس دوران کیپٹن ظفر نے میرینز کو حکم دیا کہ اگر وہ چاہیں تو اپنے خاندانوں کو خط لکھ سکتے ہیں جو ان کی واپسی پر ٹرنکو مالی یعنی سری لنکا سے پوسٹ کیے جائیں گے۔ سمندر کی تہہ میں موجود کیپٹن ظفر شاید اس بات سے لا علم تھے کہ زمین پر پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ چھڑ چکی تھی۔ 3 اور 4 دسمبر ہی کی رات درمیانی شب کو انڈیا کی وزیراعظم اندرا گاندھی کے قوم سے خطاب کے دوران وشاکھاپٹنم بندرگاہ سے تھوڑی دور رات کے 12:15 پر انتہائی زوردار دھماکہ ہوا۔ بعد میں غازی سے ملنے والی گھڑی نے بھی ظاہر کیا کہ اس نے رات 12:15 کے بعد کام کرنا بند کر دیا تھا۔ انڈیا آج تک غازی کو ڈبونے کا غلط کریڈٹ لینے کی ناکام کوشش کر رہا ہے، جبکہ اب ساری دنیا جان چکی ہے یہ انڈیا کا سفید جھوٹ ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ انڈیا کی جانب سے غازی کے ڈوبنے کے واقعے پر اگلے 6 دن تک کوئی باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا تھا۔ پاکستان نیوی کے مطابق 9 دسمبر کو انڈین نیوی نے اس لیے غازی کو ڈبونے کا جھوٹا کریڈٹ لینے کی کوشش کی کیونکہ اسی دن پاکستان نیوی کے ایک دوسری آبدوز ہنگور نے انڈین نیوی کے جہاز INS ککری کو تارپیڈو مار کر اس پہ موجودہ تقریباً 170 سے زیادہ انڈین نیوی کے فوجیوں سمیت غرق کر دیا تھا۔ انڈیا نے اس شرمندگی سے بچنے کے لیے یہ جھوٹا دعویٰ کیا کہ غازی کو ان کے جہاز نے ڈبویا ہے۔ دوستو، آج تک غازی کے ڈوبنے کی وجہ کے بارے میں مختلف قیاس رائیاں ہیں۔ ایک خدشہ یہ ظاہر کیا گیا کہ غازی اپنی ہی بچھائی ہوئی سرنگ سے ٹکرا گئی۔ ایک مفروضہ یہ بھی تھا کہ بارودی سرنگیں جو آبدوز لے جا رہی تھی اچانک پھٹ گئی اور غازی تباہ ہو گئی۔ ایک امکان یہ تھا کہ آبدوز میں ضرورت سے زیادہ ہائیڈروجن گیس بھر جانے کی وجہ سے وہ پھٹ گئی۔ ان سب میں سے چوتھی بات کا امکان سب سے زیادہ تھا۔ غازی کے ملبے سے ملنے والی میسج لاگ بک سے بھی واضح پتہ چلتا ہے کہ آبدوز کے اندر ضرورت سے زیادہ ہائیڈروجن گیس پیدا ہو رہی تھی، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ نہ تو غازی کسی سرنگ سے ٹکرائی اور نہ ہی کسی انڈین جہاز نے اسے ڈبویا۔ دوستو، آبدوز غازی اب تک وشاکھاپٹنم بندرگاہ کے گہرے پانیوں میں اپنے عملے سمیت دفن ہے۔ امریکہ اور حکومت پاکستان نے انڈین حکومت کو اپنے خرچ پر غازی کو نکالنے کی تجویز پیش کی، جسے اس وقت کی انڈین گورنمنٹ نے رد کر دیا تھا۔ 2003 میں ہندوستان بحریہ کے غوطہ خوروں نے آبدوز سے کچھ اشیاء کے ساتھ ساتھ پاکستانی فوجیوں کی 6 لاشیں بھی برآمد کی۔ ان تمام 6 فوجیوں کو ہندوستانی بحریہ کی طرف سے پورے فوجی اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا۔ ان 6 میں سے ایک لاش پیٹی آفیسر یعنی حوالدار کی تھی، جس نے اس وقت بھی اپنی مٹھی میں ویل سپینر مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ ایک اور سپاہی کے جیب میں سے اپنی منگیتر کے نام اردو میں لکھا ہوا خط بھی برآمد ہوا۔ حکومت پاکستان نے غازی آبدوز کو اس کے تمام عملے سمیت ستارہ جرأت اور تمغہ جرأت سے نوازا۔ پوری قوم غازی کے بہادر شہداء کو سلام پیش کرتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔